چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے تشریف لائے، ہمیں انسانیت کا درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ اب بہت شارٹ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اور اس کو تھوڑا سمجھا دوں۔ آج لوگ بے چین کیوں ہیں؟ میری بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کافی سکون آپ کو ملے گا۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح۔ جسم کے بغیر روح بیکار، روح کے بغیر جسم بیکار۔ ٹھیک ہے؟ جسم ہے اور روح نہیں تو انسان مردہ ہے، اور روح ہے اور جسم نہیں تو انسان کوئی کسی کا انسان ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا۔ سب سے بڑا پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں، ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ اس سلسلے میں نالج بھی رکھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، مہارت رکھتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ڈپریشن کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسٹریس چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کو بھی آپ اسٹریس کے اندر دیکھیں گے، اور اس وقت پوری دنیا میں یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے ہر چھٹا آدمی آپ کو اسٹریس پر ملے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ تو انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح۔ پوری دنیا اس وقت سب سے زیادہ توجہ جسم پر دے رہی ہے۔ جسم بیمار ہو کھانا کڑوا لگے گا، جسم بیمار ہو چل نہیں سکیں گے، جسم بیمار ہو تھکاوٹ محسوس ہوگی، اور دنیا ڈے بائی ڈے ریسرچ کر رہی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سب ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جسم کا علاج تو کیا جا رہا ہے، روح کا علاج نہیں کیا جا رہا۔ اور طاقتور جسم نہیں ہے، طاقتور روح ہے۔ طاقتور جسم نہیں ہے، طاقتور روح ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں، ویسٹرن ورلڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگ جسم کے اعتبار سے بڑے فٹ ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، لیکن سب سے زیادہ سوسائٹ وہاں پر لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس جسم تو طاقتور ہے، روح کمزور ہے، اور جس کی روح کمزور ہو جائے وہ بزدل ہو جایا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روح کو طاقتور بنانے کے لیے سرکار نے کوشش فرمائی، اور وجہ یہی تھی کہ روح جب طاقتور تھی تو 313 تھے اور مد مقابل 1200 تھے، تو ڈرتے نہیں تھے، اس لیے کہ روح طاقتور تھی۔ جس طریقے سے جسم کی غذا ہے اسی طریقے سے روح کی بھی غذا ہے۔ جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے، روح بھی بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اچھی بات، نیک بات، عمل کی بات اچھی نہ لگے، ہمیں بوجھ محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر دل پر نہ ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ اگر نماز میں دل نہیں لگتا سمجھ لینا چاہیے کہ روح بیمار ہے۔ اگر قرآن مقدس کی تلاوت میں دل نہیں لگتا سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا تو سمجھ لینا کہ ہماری روح بیمار ہے۔ امام حسین 72 تھے ساتھیوں کے ساتھ، مد مقابل 22,000 تھے۔ وہ 22,000 تو ڈر رہے تھے، امام نہیں ڈر رہے تھے، اس لیے کہ روح طاقتور تھی۔ روح طاقتور تھی۔ یاد رکھیں، انسان طاقتور روح سے بنتا ہے، جسم سے نہیں بنتا، جسم سے نہیں بنتا۔ ہم اور آپ کہیں اندھیرے میں نکلے تو ڈرتے، یا اللہ کیا ہوگا، اور اللہ والے سینکڑوں کلومیٹر اندھیرے میں چلے جاتے تھے، انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ روح طاقتور تھی، روح طاقتور تھی۔ پوری دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہے جسم کو طاقت دینے کی، اس لیے پوری دنیا بے چین ہو گئی ہے۔ اگر ہم روح کو اس کی غذا دیں تو ہم بزدل کبھی نہیں ہوں گے، ہم طاقتور بنیں گے، اور روح کی غذا کی وجہ سے ہمیں سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا۔ اسٹریس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم روح کو اس کی غذا نہیں عطا کرتے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ تلاوت قرآن مقدس۔ روح کی غذا کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ درود مبارکہ۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اس
سے روح کو طاقت ملتی ہے، روح کو توانائی ملتی ہے۔ آپ اور ہم اگر 2 رات نہ سوئیں تو ہمیں سامنے کا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے، لیکن آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی۔ ایک نظر جس پر ڈالتے تھے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ روح طاقتور تھی۔ تو آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ہے روح کو طاقت۔ ہم مارننگ میں اٹھ کر کے برش کرتے ہیں، جو ہے بریک فاسٹ کرتے ہیں اور بیڈ ٹی لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم نے روح کو اس کی غذا دی یا نہیں دی۔ آج ہماری روح پیاسی ہے، ہماری روح تڑپ رہی ہے، ہماری روح بھوکی ہے، اسے بھی غذا چاہیے۔ اگر ہم اس کو غذا دیں گے تو دل کو اطمینان ملے گا۔ اسی لیے رب قدیر نے روح کی غذا کے طور پر فرمایا۔ قربان جائیے، مجھے تو یہ آیت یاد آتی ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، حضرت جبریل امین کو روح الامین کہا گیا۔ نزل بہ روح الامین، یعنی یہ قرآن لے کر کے وہ فرشتہ آیا جو روح الامین ہے، یعنی قرآن تمہارے روح کی غذا ہے۔ تم قرآن پڑھو گے تمہارے روح کو سکون نصیب ہوگا، قرآن کی تلاوت کرو گے روح کو سکون۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔